اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ، کتنے ہی اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے اور کافروں کو تنبیہ کرتے ہوئے، کتنی ہی من قریۃ بستیاں ہیں، دنیا میں کتنی بستیاں ہیں، صدوم کی بستیاں جہاں لوط علیہ السلام تھے، اسی طرح صالح علیہ السلام جدھر تھے، یہ جتنی بستیاں ہی اشد قوتاً، میرے نبی وہ زیادہ قوت والی تھیں، قوت میں سخت تھیں، من قریتک، تیری بستی کے مقابلے میں، یعنی کہ مکہ کے مقابلے میں وہ زیادہ قوت والی تھی۔ بستی قوت والی نہیں ہوتی، اصل میں لوگ جو ادھر باشندے تھے وہ تھے۔ قوم عاد سمود طاقت میں، شان و شوکت میں، وسائل میں، ٹیکنالوجی میں مکہ والوں سے زیادہ تھے، زمین کو آباد کرنے میں وہ زیادہ تھے۔ التی اخرجت کا، جس بستی نے تجھے نکالا، ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح حدیث ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضورہ مقام پہ کھڑے ہیں، عبداللہ بن عدی کہتے ہیں آپ نے مکہ کی طرف ہجرت کے وقت منہ کر کے کہا واللہ انک لخیر ارض اللہ، اللہ کی قسم اے مکہ تو زمین اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے، وَأُحِبَّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور زمینوں میں سب سے محبوب اللہ کو تو ہی ٹکڑا ہے، وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تجھے نہ چھوڑتا۔ زمین تنگ کر دی گئی تھی، صحابہ کرام پہ تشدد۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جب آپ نے کی تو اس وقت بھی 100 اونٹ انعام رکھا کہ جو زندہ گرفتار کرے یا شہید کر دے۔ کس طرح پارٹیاں دوڑ رہی تھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ کے آخری نبی کی ہجرت، سبحان اللہ، صرف ایک گھرانہ انوالو تھا جس کو یہ ساری معلومات تھی، اور ابوبکر صدیق کا گھرانہ تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتوں کے لیے فرمایا تو آج ادھر میرے بستر پہ سو جا، اور بڑی میٹھی نیند ان کو آئی۔ کافر یہی تلاش کر رہے، یعنی سوچ رہے تھے یہ اب باہر نکلیں گے تو حملہ کر دیں گے۔ ہر قبیلے کا ایک نوجوان چمکتی تلوار لے کے کھڑا تھا۔ بڑا مقام ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے اپنا بستر دیا، لیکن بستر والا جس کے ساتھ ہے اس کا مقام بھی کیا ہوگا۔ سامان باندھنے والی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کافر ابو جہل بھاگا ہوا جب نہیں ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ادھر تو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، تو کسی اور سے نہیں پوچھا، بھاگتے ہوئے ابو بکر صدیق کے گھر ہی آئے۔ ان کی بیٹی بڑی سیدہ اسماء آئیں، کہا کدھر ہے تیرا باپ، کدھر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو اس نے زور سے تھپڑ مارا، بالی گر گئی۔ اور پھر اسی طرح ہجرت کے وقت بھی حضرت عبداللہ جب ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ بکریاں چراتے ہیں تاکہ دودھ ادھر غار ثور میں یعنی کہ ان کو دے دیا جائے۔ یعنی کہ یہ سارا گھرانہ اس خفیہ ترین اور اللہ کے آخری نبی کی ہجرت میں ساتھ ہے۔ تو فرمایا اہلکناہم، میرے نبی ہم نے ان کو بتا دیجئے، ان کو ہلاک کیا، ان قوموں کو جو زیادہ قوت والی تھی۔ فلا ناصر لہم، اور جب اللہ ہلاک کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے پھر کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، کسی نے مدد نہیں کی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بھلا جو شخص دلیل پہ ہے اپنے رب کی طرف سے۔ کتنا سادہ عقیدہ ہے کہ بھئی ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہماری ساری ضرورتیں پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو ہماری عبادت کا مستحق بھی ایک اللہ ہی ہے، سجدے کا، نظر نیاز کا، چڑھاوے کا، کیونکہ تنہا اس نے پیدا کیا اور تنہا ہماری ضرورتیں پیدا کر رہا ہے۔ یہ ہے کھلی دلیل، یہی فطرت کی آواز ہے، یہی قرآن کی آواز ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، یہ کھلی دلیل ہے۔ پیچھے تذکرہ ہوا نا، ایک بندہ جنت میں جائے گا، کچھ جہنم میں جائیں گے، اب بتایا جا رہا ہے کیوں جائیں گے۔
کیونکہ ایک بندہ اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پہ ہے، کمن کیا بھلا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، جس کے لیے برا عمل مزین کر دیا۔ برا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہ کرنا، ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، گردواروں اور مڑیوں کے گرد چکر لگایا جا رہا ہے، قبروں کو سجدہ ہو رہا ہے، اور اسی طرح خواہشات کی پیروی ہو رہی ہیں۔ جتنا بھی اسلام کے علاوہ عمل ہے وہ برا عمل ہے۔ مزین کون کرتا ہے؟ اس کا نام نہیں ہے، مجہول ہے۔ ماں باپ اس راستے پہ لگا دیتے ہیں، ذاکر اور مولوی بعض اوقات اگر وہ صحیح سمجھ نہیں رکھتا تو لگا دیتا ہے۔ تو فرمایا برا عمل بھی کر رہا ہے لیکن اسے مزین کر دیا گیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کی وحی کے مقابلے میں خواہشوں کی پیروی کرتا ہے۔ یہ بدعت خواہشوں کی پیروی ہے۔ جی کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ دلیل کوئی نہیں، کیا حرج ہے؟ تو یہ خواہشوں کی پیروی ہے۔ کھلی دلیل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق چل رہا ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔